لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک تو میں نے نقل کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع ہو جائیں جس کو میں لایا ہوں. اس کا دین اس کے لیے طبیعت ثانوی بن جائے کہ اس کی طبیعت میں دینی مزاج، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا خیال رکھنا اس قدر بن جائے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو سکے، اور حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، ناجائز چیزوں سے اس کی طبیعت بالکل دوری اختیار کر لے کہ اللہ کی نافرمانی قطع نہیں کرنی اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. وہ اپنے اوڑھنا بچھونا اور اپنا ہر کام کاج اللہ کے حکم کے مطابق اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لے، اس کی طبیعت ثانوی بن جائے دین. یہ ہے آدمی کامل مومن. لا یؤمن، کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہ کمال ایمان کی نفی ہے، ایمان کی نفی نہیں ہے، کمال ایمان کی نفی ہے. اور دوسری حدیث شریف میں اس کا نسخہ ارشاد فرمایا کہ کون سا نسخہ اثیر ہے جس کو استعمال کر کے آدمی شریعت کو طبیعت ثانی بنا سکتا ہے، سنت نبوی کا پابند ہو سکتا ہے اور اپنا دل کا جذبہ شریعت کے مطابق لگا اور بنا سکتا ہے. وہ کون سا نسخہ اثیر ہے؟ وہ فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاؤں، وہ مجھ کو اتنا محبوب اور مجھ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے کہ کوئی بھی میرے مقابلے میں اس کے ہاں محبوب نہ رہے. اللہ کے ماں سوا مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک میں ہو جاؤں. نہ اس کے والدین اتنی اس کے سامنے محبوب ہوں، نہ اعزا اقارب، نہ بھائی بہن، نہ بیوی، نہ اولاد، کوئی بھی اس کے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب نہ ہو. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اپنے دل میں بٹھا لے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارک کو، شریعت مبارک کو اور حضور کی رضا کو حاصل کرنے میں اور ناراضگی کو دور کرنے میں وہ آدمی بہت آگے بڑھ جائے گا. اور حضور کی رضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا ارشاد حدیث شریف میں ہے: من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو اللہ کی محبت کا جو رستہ ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رستہ آپ کی شریعت پر چلنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرے گا تو آپ کی شریعت پر چلنا اس کو بالکل آسان ہو جائے گا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا فائدہ کرتے ہوئے، انسانوں کا فائدہ کرتے ہوئے یہ نسخہ اکثیر ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. ورنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات مقدس ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب فرمائیں تو اس شخص کو کسی اور کی محبت کی کیا ضرورت ہے؟ سارے انعامات سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے فائدے کے لیے فرمایا: تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زیادہ محبت کرے گا تو آپ کی شریعت پر چلنا آسان ہوگا. جب آپ کی شریعت پر چلے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ مل جائے گا. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اللہ جل وعلا شانہ سے التجا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اپنے حکم کے مطابق اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ شکریہ۔